میرا نام ہے سمیرہ بٹی، میں ماہر نفسیات ہوں اور ایڈکشن ٹریٹمنٹ اسپیشلسٹ ہوں۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں کفایت حسین صاحب۔ السلام علیکم کفایت صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ اچھا کفایت صاحب، آپ یہ بتائیے کہ جو لوگ نشے کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں ان کے پیارے علاج کے لیے کیسے ریہیبلیٹیشن سینٹرز کا انتخاب کر سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ اس ٹائم اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں بہت زیادہ ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے، جیسے کہ لاہور ہے، فیصل آباد ہے، کراچی ہے، اسلام آباد ہے۔ اگر میں اسلام آباد کی بات کروں، اسلام آباد میں بھی بہت زیادہ ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جس سینٹر میں بھی آپ نے اپنے بچوں کا علاج کروانا ہے، آپ ان سینٹرز میں جا کے وزٹ کرے، ان کا وہاں پہ ماحول دیکھے۔ جو سب سے جو پہلی جو چیز ہے، وہاں پہ جو آپ نے اپنے بچوں کو چھوڑ کے آنا ہے، کیا وہاں پہ گھر جیسا ماحول ہے؟ دوسری بات یہ کہ وہاں پہ آپ جن پروفیشنل سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، جن میں سائیکیٹرسٹ کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، اس کے علاوہ جو ہے نا ماہر نفسیات کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے جو 24 گھنٹے ڈاکٹرز کا ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ بہت سے ایسے ادارے جس میں سائیکیٹرسٹ نہیں ہوتا، ایک میڈیکل ڈاکٹر ہی علاج کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہ غلط ہے کیونکہ میڈیکل ڈاکٹر علاج نہیں کر سکتا۔ یہ جو علاج کرتے ہیں سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ اور عالم دین، یہ تین واحد لوگ ہیں جو نشے کا علاج کرتے ہیں، اس میں اپنا اپنا رول ادا کرتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ اگر آپ نے اپنے بچے کو داخل کروانا ہے تو آپ یہ بھی پتہ کریں کہ کیا آیا وہ ادارہ ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی سے رجسٹرڈ بھی ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ ایک سمپل نام رجسٹرڈ کرنا کافی نہیں ہوتا۔ جس طرح کہ عام کوئی بھی نام آپ کسی بھی بزنس سے ریلیٹڈ، اگر آپ کوئی بزنس سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کا نام رجسٹرڈ کرتے ہیں، اس کو رجسٹریشن نہیں کہتے۔ رجسٹریشن اس چیز کو کہتے ہیں جس طرح آپ ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی سے اگر آپ رجسٹرڈ ہونا ہے تو آپ ان کے تمام SOPs پورے کرنے پڑیں گے آپ کو۔ جس طرح ان کے جو SOPs ہے، جس میں سب سے پہلے آپ کا جو ریہیبلیٹیشن سینٹر کا جو ایریا ہے وہ کتنا ہونا چاہیے، اس کے علاوہ آپ کے ریہیبلیٹیشن سینٹر میں بیڈز کی جو ہے نا وہ تعداد کتنی ہونی چاہیے، کتنی گیپ ہونی چاہیے، اس کے علاوہ جو ہے نا کتنے ڈاکٹرز ہے، یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے پیاروں کو کہاں پہ چھوڑ کے جانا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ جو ریہیبلیٹیشن سینٹر کا انتخاب کرتے ہیں، وہ یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ وہ کم پیسوں میں یا کم چیزوں میں بہت ہی کم پیسوں میں اگر وہ علاج کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ ڈاکٹرز موجود نہیں ہوتا، 24 گھنٹے بلکہ ڈاکٹرز موجود نہیں ہوتا اور سائیکیٹرسٹ موجود نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے آپ کے بچے کا ویسے علاج نہیں ہوتا۔ تیسری چیز یہ کہ اگر آپ اپنے بچے کا ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں تو جو سائیکیٹرسٹ آپ کے بچے کے لیے میڈیکیشن ایڈوائز کرتا ہے، آپ کا رائٹ ہوتا ہے کہ آپ اس میڈیکیشنز کو دیکھیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فیملی کو ٹریٹمنٹ کے متعلق ہر چیز بتانی چاہیے، جس میں کوئی بھی چیز ہڈن نہیں رکھنی چاہیے۔ جیسے کہ سب سے پہلے مریض کو اسکریننگ ہوتی ہے، اسکریننگ میں کیا پازیٹیو آتا ہے وہ فیملی کو بتانا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو میڈیسن سائیکیٹرسٹ ایڈوائز کرتے ہیں وہ میڈیسن فیملی کو بتانی چاہیے کہ یہ میڈیسن ہم آپ کے پیشنٹ کے لیے یوز کریں۔ اس کے علاوہ وہ ماہر نفسیات جو کہ ان کی کونسلنگ کرتی ہے یا ان کی انڈیویجول سیشنز کرتی ہے، ان کو یہ حق ہوتا ہے کہ ان کو یہ ساری چیزیں بتائے۔ بہت سے ایسے ادارے جس طرح آپ ان کو کسی میڈیسن کا پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہماری پرائیویسی ہوتی ہے، ہم نہیں بتاتے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ آپ کا رائٹ ہوتا ہے۔ ہاں، آپ اگر مریض کو دوائیوں کے بارے میں نہ بتائے تو بہتر ہوتا ہے، کیونکہ مریض دوائیوں کے نام کو مس یوز کرتا ہے، جا کے دوبارہ اگر مریض ریلیپس ہوتا ہے تو وہ ان دوائیوں کو میڈیکل سٹور سے بآسانی خرید سکتا ہے اور اس کا غلط استعمال کر سکتا ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے خود سے کسی بھی میڈیسن کا استعمال نہیں کرتے، آپ اپنی ان کی فیملی کو بتائے کہ یہ میڈیسن ہم نے استعمال کی ہے اور آپ کے بچے کو یہ کونسلنگ ہم نے دی ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے اپنے بچے کو داخل کروانا ہے، یہ تو
جرنل سی ایک ساری جو چیزیں ہیں یہ آپ نے دیکھنی ہے، تب جا کے اگر آپ مطمئن ہوتے. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر یہ ایک سنت ہے کہ اگر آپ کسی بھی ریہیبلیٹیشن سینٹر کا انتخاب کرتے ہیں، آپ 1 سے 2 ریہیبلیٹیشن سینٹر وزٹ کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ مطمئن ہوتے ہیں. جیسے کہ پاکستان میں بہت سارے ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے لیکن اس میں رجسٹریشن بہت ہی کم ہے. یہ میں بار بار یہ بات بتاتا ہوں کہ اسلام آباد میں جیسے کہ ہم اسلام آباد ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی کے اندر آتے ہیں اور یہاں پہ رجسٹریشن ہیلتھ سے ہماری جو ہے نا ہوتی ہے. بہت سے ایسے ادارے ہیں جن کو جو ہے نا رجسٹریشن نہ ہو، تو وہاں پہ چونکہ جب رجسٹریشن آپ کو نہیں ملتی تو اٹس مین کہ آپ کے پاس سائیکیٹرسٹ نہیں ہے، یا آپ کے پاس 24 گھنٹے ڈاکٹرز نہیں ہے، یا ماہر نفسیات نہیں ہے، یا کوئی تو وجہ ہے. جس طرح میں آپ کو ایک مثال دے دوں کہ اگر جیسے کہ عام بندہ ایک بغیر لائسنس کی گاڑی چلاتا ہے اور ایک وہ بندہ ہوتا ہے جو آپ کو ٹریننگ کے بعد یا ڈرائیونگ ٹیسٹ کے بعد آپ کو لائسنس مل جاتا ہے تو آپ گاڑی چلا سکتے ہیں. تو اسی طرح آپ جو بھی ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے اگر وہ اپنے SOPs ساری فل کرتے ہیں تو ان کو ایک رجسٹریشن مل جاتی ہے، تب آپ اپنے بچوں کو وہاں پہ داخل کر سکتے ہیں. میں نے بہت سارے لوگوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ نشے کا مریض اگر خود سے چاہے تو وہ بغیر علاج کے بھی نشہ چھوڑ سکتا ہے، تو کیا ایسا ممکن ہے؟ نشے کی جو بیماری ہے یہ بہت ہی مشکل ترین بیماری ہے، اور اس میں ایون کہ جو اس میں ڈاکٹرز یا میڈیکل سے ریلیٹڈ جتنے بھی مریض ایڈکٹ ہو جاتے یا اس میں انوالو ہو جاتے تو وہ بھی خود سے نشہ نہیں چھوڑ سکتے. ہاں کچھ پرسنٹیج اگر آپ کہہ دیں کہ 1-2% لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نشہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اس میں چھوڑنا جو ہے نا ایسے چھوڑنا ہے کہ وہ آپ وقتی طور پہ جو ہے نا 2 ہفتے یا 3 ہفتے کے لیے نشہ چھوڑ دیتے، اس کے بعد آپ دوبارہ شروع کر دیتے. 1% چانس ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کو نشے کی لت سے یا اپنے ہسبینڈ کو یا اپنے بھائی کو نشے کی لت سے بچانا چاہتے ہیں یا اس کو نکالنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے آپ کو گھر کے اندر ہی ایک ریہیبلیٹیشن پلان دینا پڑے گا. آپ کو سب سے پہلے ان کو وہ کوالٹی ٹائم دینا پڑے گا، ان کو اکیلا نہیں چھوڑنا. اگر آپ نے ان کو اکیلا چھوڑ دیا یا وہ گھر سے باہر چلے گئے تو وہ نشہ کر سکتے ہیں. تو 100 میں سے 1% چانس ہوتا ہے کہ آپ خود سے اور وہ سارا جو ریہیبلیٹیشن سینٹر میں جو بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ بغیر کسی تکلیف کے نشے چھوڑ سکتے ہیں تو وہ آپ گھر پہ نہیں چھوڑ سکتے. لیکن کچھ سٹوریز ہے جس میں کچھ مریض ایسے بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے گھر پہ بیٹھے میری وائف نے میری مدد کی ہے، میرے بچوں نے میری مدد کی ہے اور میں نے نشہ چھوڑ دیا ہے اور میں 3 سے 4 مہینے اپنے گھر میں رہا ہوں. تو اس میں بہت کم چانسز ہے. لیکن مریض جو کہ کرونک ایڈکشن میں مبتلا ہو، جیسے کہ ہیروئن ایک خطرناک نشہ ہے، اس کے علاوہ افیون ایک خطرناک نشہ ہے، آئس ایک خطرناک نشہ ہے، اس کے لیے آپ کو ریہیبلیٹیشن سینٹر میں داخل ہونا، آپ کو وہاں پہ 24 گھنٹے جو میڈیکل کیئر ملتی ہے، اس کے علاوہ سائیکیٹرسٹ ہوتا ہے، پین فری مینجمنٹ آپ کی ہوتی ہے اور آپ کی کونسلنگ ہوتی ہے. وہاں پہ ایک ماحول ہوتا ہے. جس طرح آپ صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں، اس کے بعد آپ کا بریک فاسٹ ٹائم ہوتا ہے، میڈیسن کا ٹائم ہوتا ہے، گروپ کلاسز کا ٹائم ہوتا ہے، آپ کے جم کا ٹائم ہوتا ہے، آپ کے انڈور آؤٹ ڈور واکس کا ٹائم ہوتا ہے، اور صبح سے لے کے شام تک آپ بیزی ہوتے ہیں. اس بیزی روٹین میں سے جب آپ گزرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا اور آپ کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ گزر جاتا ہے اور آپ بآسانی نشہ چھوڑ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ گھر پہ ٹرائی کرتے ہیں، مشکل ترین ہے، یہ مشکل ترین مرحلہ ہے. پھر فیملی کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے نشے کی بیماری میں اور اس کے علاج میں، اور اس علاج کے بعد فالو اپس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، ریلیپس کو روکنا ہے تو کیا ذمہ داری بنتی ہے فیملی کی؟ نشے کے مریض کی جو فیملی کی جو ذمہ داری ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے اگر مریض کو نشے کا ایڈکٹ ہے یا وہ نشے کا مریض ہے تو ان کو بجائے مارنے کے اور ان کو پابندیاں لگانے کے اس کو راضی کیا جائے، ان کی گھر پہ ہی کونسلنگ سٹارٹ کر دی جائے. بجائے اگر آپ اس کو مارتے ہیں پیٹتے ہیں تو اس سے وہ نشہ نہیں چھوڑے گا اور بلکہ وہ آپ سے نفرت کرنا شروع کر دے گا.
اگر آپ ان بچے کو 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے کونسلنگ کرتے ہیں کہ آپ نے یہ نشہ سٹارٹ کر دیا، اب آپ اس کے عادی بن چکے ہیں، آپ اس کو خود سے نہیں چھوڑ سکتے ہیں، اس کے آپ کے رویوں میں کتنا چینج آ جائے گا، آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے بریک فاسٹ لنچ ڈنر تک نہیں کرتے، اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم تک نہیں گزارتے، جس کی وجہ سے آپ کی بھوک ختم ہو گئی، آپ کا موڈ ہر ٹائم خراب رہتا ہے۔ تو جب کونسلنگ ہوتی ہے تو مریض علاج کے لیے زیادہ تر چانسز ہوتے ہیں کہ وہ علاج کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب مریض علاج کے لیے راضی ہو جائے تو اس علاج جب سٹارٹ ہوتا ہے، علاج کے دوران پھر فیملی کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہے، جیسے کہ ہم پراپر ایک فیملی کو کونسلنگ کے لیے بلاتے ہیں، جس میں فیملی کونسلنگ اس کو ہم کہتے ہیں۔ مریض کی بچپن سے لے کے اب تک کی جو ہسٹری ہوتی ہے ہم وہ کلیکٹ کرتے ہیں کہ بچپن میں کیسا گزرا، بچپن کے بعد ان کی تعلیم میں وہ کیسا رہا ہے، وہ باہر جو ہے نا کھیل کود کے سرگرمیوں میں کیسا رہا ہے، وہ اس کے جو ہے نا اس نے نشے کے دوران کون کون سی غلط بیانی کی، جھوٹ بولے، آپ کو لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے، یہ ساری جو ہسٹری ہے وہ بچے کی وہ ماہر نفسیات لیتی ہے۔ اس کے بعد جو ماہر نفسیات ہوتی ہے وہ ان کی انڈیویجول سیشنز کے ذریعے، کونسلنگ کے ذریعے، جو فیملی نے کی کونسلنگ ہوتی ہے وہ ان کے ذریعے ان کا علاج کرتے ہیں۔ فیملی کونسلنگ انتہائی ضروری ہوتی ہے کیونکہ نشے کی بیماری میں کونسلنگ کا بہت اہم کردار ہوتا ہے، کیونکہ مریض نے 3-4 مہینے کے بعد گھر لوٹنا ہوتا ہے، اور وہی کونسلنگ جیسے کہ مریض یہاں سے جاتا ہے، فیملی کو وہ سکلز ہم سکھا دیتے ہیں کہ آپ نے مریض کے ساتھ علاج کے بعد کیسے ان کو رکھنا ہے، کیا کیا سہولتیں دینی ہیں، کیسے رویہ رکھنا ہے۔ جیسے کہ بہت سے مریض ریلیپس ہو کے جب آتے ہیں تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں فیملی کی وہی باتیں کہ جی ہم نے آپ لوگوں کے اوپر پیسے لگا دیے، آپ وہی نشائی ہو، آپ نشہ نہیں چھوڑ سکتے، آپ مر جاؤ، آپ کاش آپ مر چکے ہوتے۔ تو ایسی باتوں سے مریض جو ہے نا دوبارہ دکھی ہوتا ہے اور وہ دوبارہ نشہ شروع کر دیتا ہے، بجائے اگر کوئی اور بیماری ہوتی تب بھی تو آپ پیسہ لگاتے، ان کو ہاسپٹل لے کے جاتے۔ نشے کی لت بھی ایک بیماری ہے، یہ کسی کو بھی لگ سکتی ہے، تو اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ان کی کونسلنگ ہوتی ہے تو ان کو یہ ہم بالکل کونسلنگ کے دوران ہی بتاتے کہ آپ نے مریض کو تانا نہیں دینا، اس کو پیسے کا نہیں بتانا کہ ہم نے آپ کے اوپر لاکھوں روپیہ لگا دیے، ہم نے یہ اس کے آپ کے لیے یہ کیا، آپ کے لیے یہ کیا۔ ہاں دیکھیں پازیٹیولی آپ ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ دیکھیں آپ بہت سارا ٹائم 3-4 مہینے آپ ہم سے الگ رہے، ہم آپ کے بغیر ایک دن بھی نہیں گزار سکتے، آپ کے بھائی، آپ کے بہنیں، ہم ماں باپ، ہم نہیں چاہتے کہ آپ ریہیب میں ہو، ہم چاہتے کہ آپ ہمارے ساتھ ہو، ہم نے بڑی مشکل سے یہ ٹائم گزارا ہے، اور اب انشاءاللہ ہم آپ کو اس لت سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا دلائیں گے۔ جیسے کہ ہاسپٹل کے ایڈوائس پہ ہم آپ کی کونسلنگ کے لیے لے کے جائیں گے، آپ کو لیب ٹیسٹ کرواتے رہیں گے، آپ کے ماہر نفسیات کے دیے ہوئے ہدایات پہ عمل کریں گے، تبھی آپ نشے کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ سکتے ہیں۔ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ مریض تو ایگری نہیں ہوتے، بہت سارے مریض ایگری نہیں ہوتے علاج کے لیے، اس میں کیا فیملی کا کردار ہوتا ہے؟ فیملی موٹیویٹ کر سکتی ہے پیشنٹ کو علاج کی طرف، یا کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ دیکھیے ہم یہ پہلی بات تو یہ کہ نشے کا مریض کبھی بھی علاج کے لیے راضی نہیں ہوتا۔ 100 میں سے 10% خود ولنگلی بھی ہمارے پاس مریض آتے ہیں، اور بہت سے ایسے مریض جو کہ ہم فیملی کو گائیڈ لائنز دیتے ہیں کہ آپ نے اپنے بچے کی کیسے کونسلنگ کرنی ہے، اس کو ریہیبلیٹیشن سینٹر تک لے کر آنا ہے۔ اس دوران جب آپ مریض کی کونسلنگ کرتے ہیں تو وہ موٹیویٹ ہو سکتا ہے، اگر موٹیویشن نہیں ہے اور وہ بالکل ڈینائل میں ہے تو آپ اس کو بہت زیادہ ٹائم نہیں دے سکتے، بجائے کہ آپ 1 مہینہ یا 2 مہینے اس کو کونسلنگ کرتے رہو اور اس پہ کوئی اثر نہیں ہے، وہ نشہ لیتا ہے اور وہ اس کا نقصان ہو رہا ہے، تو آپ ہاسپٹل سے جا کے انٹرونشن کا ایک جو پروسیجر ہے وہ آپ لے سکتے ہیں۔ اس پروسیجر کے تھرو آپ کا جو مریض ہے وہ ریہیبلیٹیشن سینٹر تک آ سکتا ہے اور اس کا علاج سٹارٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ نشے کے علاج میں اگر فیملی کا کردار وہ ایک پازیٹیو کردار ادا کرے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی مریض نشے کے علاج سے محروم رہ سکتا ہے۔ نشے کا مریض کب نشے کا عادی بن جاتا ہے؟ ہم اس چیز بات کا کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں؟ نشے کا جو مریض ہے دیکھیں عادی وہ تب بنتا ہے جب وہ
اس کی جو ایڈکشن ہے, اس کی جو ڈوزیج ہے وہ ڈیلی بیسس پہ ہو جائے. بہت سے ایسے مریض جو کہ کبھی کبھار نشے کا استعمال کرتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ وہ ابھی عادی نہیں ہوتے. وہ مریض جو کہ اس کی جو ڈوزیج ہے وہ دن بہ دن بڑھتی جائے گی تو وہ اس کے عادی بن جاتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی مریض کبھی کبھار نشہ کرتے تو وہ خود سے بھی نشہ چھوڑنے کے لیے راضی ہو سکتا ہے, آؤٹ ڈور بیسس پہ اس کا علاج ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ اس کے کرونک ایڈکٹ ہو گئے یا اس کا آپ کی جو ڈوزیج ہے وہ کم نہیں ہو رہی, بڑھتی چلی جا رہی ہے, تو آپ اس کے عادی ہو گئے ہیں, تو آپ کو جلد سے جلد پھر ریہیبلیٹیشن سینٹر کا انتخاب کرنا چاہیے. یہ بتائیے گا کہ نشے کا مریض جب ٹھیک ہو کے جاتا ہے یہاں سے تو اس کا فالو اپ کتنے ٹائم تک چلتا ہے, اور اس کا ٹیسٹ کب تک فیملی کرواتی رہے گی, جو آفٹر کیئر پلان ہم اس کے بارے میں جو بات کرتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر نشے کا جو مریض ہے, جیسے کہ علاج کے فوراً بعد ہم ایک پراپر پلان دیتے ہیں فالو اپس کا, اور علاج کے بعد جو فالو اپس ہے وہ علاج سے بھی زیادہ ضروری ہے, کیونکہ مریض کا علاج کے بعد جیسے کہ وہ باہر سب سے پہلے جو پہلے دن جاتا ہے اس کو جو کریونگ ہوتی ہے وہ اسموکنگ کی ہوتی ہے. وہ جو کریونگ ہوتی ہے, اگر آپ 3 مہینے یا 4 مہینے اسموک نہیں کرتے, آپ ڈرگ فری رہتے اور آپ باہر جاتے ہیں تو آپ کو کریونگ ہوتی ہے اسموکنگ کی, اور آپ آفٹر 2 ویکس کے بعد یا آفٹر 7 ڈیز کے بعد فالو اپ پہ آتے ہیں اور آپ وہ بات ڈسکس کرتے ہیں ماہر نفسیات سے, تو وہ آپ کو وہ اسکل سکھا دیتے ہیں کہ جیسے کہ کریونگ مینجمنٹ سکھا دیتے ہیں کہ آپ نے وقتی طور پہ اگر آپ کو اسموکنگ کی طلب ہو تو آپ نے کیسے اس سے بچنا ہے. دوسری بات یہ کہ نشے کے مریض کا جو اصل علاج ہے وہ ریہیبلیٹیشن سینٹر کے بعد شروع ہوتا ہے, جس میں مریض کا فالو اپ ریگولرلی کنٹینیو کرنا, دوبارہ اسی سوسائٹی کو کوئٹ کرنا, اپنے فیملی کو ٹائم دینا, اور ہر وقت مطلب پیشنٹ کو یہ ضروری نہیں کہ بتانا ہے کہ آپ نے 2 ہفتے کے بعد ہی ٹیسٹ کروانا ہے. رینڈملی کسی بھی ٹائم اس کا ہفتے بعد, کبھی 2 ہفتے بعد, کبھی 3 ہفتے کے بعد اس کا ٹیسٹ کرواتے رہنا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نشے کے مریض کا جو ٹیسٹ ہے وہ ریگولر بیسس پہ کروانا چاہیے, اور یہ کم سے کم 6 مہینے سے لے کے 1 سال تک کروانا چاہیے. تبھی فالو اپس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو کاؤنسلنگ ہوتی ہے, آپ کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں, تبھی آپ نشہ چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اکثر جو ہے اوقات یہ بھی بات سننے کو آتی ہے کہ جی نشے کے مریض کا علاج ہم کیوں کرائیں, کیونکہ اس میں ریلیپس ریٹ زیادہ ہے, اور کچھ کی ایکسپیکٹیشنز اتنی ہائی ہوتی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر علاج کرائیں گے تو کیا ہمیشہ کے لیے وہ نشہ چھوڑ دیں گے؟ یہ کیا ممکن ہے کہ ہمیشہ کے لیے نشہ چھوڑ دیں؟ مریض دیکھیں, اگر آپ کو ہم اپنے ادارے کی جو سکسیس ریٹ ہے وہ اگر ہم آپ کو بتائیں تو بہت سے ایسے مریض وہ ہمیشہ کے لیے نشے چھوڑ دیتے ہیں, بلکہ چھوڑ چکے ہزاروں مریض. یہ ایک غلط فہمی ہے کہ مریض نشہ نہیں چھوڑتے. بہت سے ایسے مریض جو فیملی والے ہو, جو بچوں والے ہو, ان کے اوپر علاج کے بعد جو ذمہ داریاں ہوتی ہے وہ مریض کا جو سکسیس ریٹ ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے. لیکن وہ مریض جو ینگ نوجوان جیسے کہ اس کا علاج کے بعد نہ اس کی کوئی جاب ہے, نہ گھر والوں نے اس کے اوپر کوئی رسپانسبلٹی ڈالی ہے, نہ وہ جو ہے نا تعلیم حاصل کر رہا ہے, کچھ بھی نہیں کر رہا, تو گھر بیٹھے وہ خالی دماغ جو ہے نا وہ شیطان کا دماغ ہوتا ہے, اور وہ پھر دوبارہ سے ڈپریشن کا شکار ہو کے دوبارہ نشے پہ لگ جاتے ہیں. نشے کا جو مریض ہے وہ نشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ سکتا ہے یہ علاج کے بعد, چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جسم کے ہر باڈی کے بالوں کے حد تک, ناخنوں کے حد تک آپ کے جو کیمیکلز ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں, اور آپ کی جو طلب ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. بہت سے ایسے مریض جو ریلیپس کر جاتے ہیں, اس کی بہت سے بڑی وجوہات یہ ہوتی ہے کہ آپ دوبارہ اسی سوسائٹی کو جوائن کرتے ہیں اور آپ دوبارہ ریلیپس کر جاتے ہیں. تو اسی لیے اگر نشے کے علاج کو کامیاب بنانا ہے تو آپ نے اپنا علاج کمپلیٹ کروانا ہے, اس کے بعد فالو اپس کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے آپ کو بزی رکھنا ہے. آپ نے کوئی موٹیویشن, کوئی گول سیٹ کرنا ہے کہ میں نے علاج کے بعد یہ کرنا ہے. بہت سے ایسے مریض جو علاج کے بعد بزی ہو جاتے, اپنے جاب میں بزی ہو جاتے یا پڑھائی میں بزی ہو جاتے, تو وہ مریض ہمیشہ کے لیے نشہ چھوڑ سکتے ہیں. کچھ پیشنٹس تو ولنگ ہوتے ہیں علاج کے لیے, وہ خود آتے ہیں, علاج کا فیصلہ کر لیتے ہیں, جیسے ابھی آپ نے کہا. کچھ پیشنٹ ہوتے ہیں جن کو فیملی راضی کر کے لاتے ہیں, ان کو موٹیویٹ کر کے لاتے ہیں. تو کیا ان دونوں کی ریکوری میں بھی اس کا کچھ امپیکٹ ہوتا ہے؟
کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ولنگلی آیا ہے اس کی ریکوری بہتر ہے، یا جو یہ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا؟ دیکھیے، نشے کا مریض جب وہ نشے سے تنگ آ چکا ہے اور وہ علاج کے لیے اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب میں نے اس کو چھوڑنا ہے اور پختہ ارادہ کر لیا ہے، تب وہ نشہ چھوڑ دیتے ہیں علاج کے بعد، اور وہ اس کا جو دورانیہ ہوتا ہے وہ کم سے کم لگتا ہے. لیکن وہ مریض جو کہ بائی انٹرونشن آتا ہے یا وہ فورسفلی آتے ہیں تو وہ مریض کا جو علاج کا دورانیہ ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. بہت سے ایسے مریض جو کہ ہمارے پاس ولنگلی آتے ہیں اور خود سے آتے ہیں تو وہ ان کا جو علاج ہے وہ 45 سے 90 دن میں بھی ممکن ہوتا ہے، اور وہ مکمل صحت یاب ہو کے، اور اس کا جو سکسیس ریٹ ہوتا ہے وہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے. کیونکہ جو مریض ڈینائل میں ہوتے ہیں یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ علاج ہمارے لیے ایک ظلم ہے یا ہمیں ریہیبلیٹیشن سینٹر میں بند کرنا ایک ظلم ہے، تو وہ اپنے ڈینائل کی وجہ سے وہ اپنے یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارا علاج نہ کیا جائے، ہم نے نشہ نہیں چھوڑنا. اور بہت سے ایسے مریض کہتے ہیں کہ ہم نے نشہ نہیں چھوڑنا. جب تک مریض کے اوپر پھر ان کے اوپر اس طرح کونسلنگ بھی زیادہ کی جاتی ہے، ان کو موٹیویٹ بھی زیادہ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے نشہ چھوڑنا ہے تو آپ نے اپنے لیے چھوڑنا ہے، اپنے ماں باپ کے لیے چھوڑنا ہے. اگر آپ ایک صحت مند زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جیسے کہ باقی لوگ معاشرے میں ایک صحت مند زندگی گزارتے ہیں، تو آپ نے ہمیشہ کے لیے نشہ کوئٹ کرنا ہے. تو آپ جو فورسفلی ہوتا ہے اس کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے وہ 120 ڈیز سے 180 ڈیز تک بھی لگ سکتے ہیں. لیکن بہت سے ایسے مریض جو کہ خود ولنگلی آتے ہیں، وہ ڈیٹاکس کرنے کے بعد آؤٹ ڈور سیشنز پہ چلے جاتے ہیں اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے نشہ چھوڑ دیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے جو اچھی ریکوری ہوتی ہے وہ ولنگلی جو مریض آتے ہیں، خود اپنے علاج کے لیے راضی ہوتے ہیں. لیکن وہ مریض جو کہ بائی انٹرونشن یا وہ کسی بہانے سے آ جاتے ہیں، وہ لوگ بھی نشہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اس کا جو ارادہ ہو وہ اچھا ہو، پختہ ہو، اور وہ یہ سمجھے کہ فیملی مجھے لے کر آئی ہے، تو یہ ان کا جو فیصلہ ہے یہ بہت بہتر ہے. تمباکو نوشی کا علاج کتنے ٹائم میں ممکن ہوتا ہے؟ تو کیا اس کا کے لیے بھی آپ کو ریہیبلیٹیشن میں آنا پڑتا ہے یا گھر پہ بھی اس کا علاج ہو سکتا ہے؟ پورے پاکستان میں اس ٹائم تمباکو نوشی کا جو رجحان ہے وہ نوجوان نسل میں بہت زیادہ حد تک بڑھ رہا ہے. الحمدللہ ہمارے بہت سے ایسے نوجوان جو کہ ہم سے اسموکنگ کا علاج کروا چکے ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے اسموکنگ کو خیر آباد کہہ چکے ہیں، اور وہ بھی گھر بیٹھے. چند ہی ہفتوں میں آپ میڈیکیشن اور کونسلنگ کے تھرو آپ تمباکو نوشی جیسے لت کو ہمیشہ کے لیے چھٹکارا آپ حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کسی اچھے ریہیبلیٹیشن سینٹر میں جائیں، آپ وہاں سے میڈیکیشن سائیکیٹرسٹ سے میڈیکیشن لیں اور کسی اچھے ماہر نفسیات سے کونسلنگ کروائیں. اس لیے میں بتا رہا ہوں کیونکہ یہ دو واحد چیزیں ہیں، میڈیسن اور کونسلنگ. اور کونسلنگ کے ذریعے جیسے کہ وہ سائیکالوجسٹ کچھ ان کو ٹپس دیتے ہیں کہ آپ نے کیسے اس کو کوئٹ کرنا ہے، ٹیپر آف کرنا ہے، یا اس کو دوائیوں کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ختم کرنا ہے. چین اسموکر جو ہمارے پاس مطلب آتے ہیں، جو ڈرگ ایڈکٹ ہوتے ہیں، ان کی اسموکنگ ہم ختم کر دیتے ہیں. بہت اچھی میڈیکیشن آ چکی ہے جس سے آپ اسموکنگ کو ہمیشہ کے لیے کوئٹ کر سکتے ہیں. آپ چرس کو کوئٹ کر سکتے ہیں، آپ کبھی کبھار اگر چرس لیتے ہیں تو اس کو بھی کوئٹ کر سکتے ہیں. تو یہ آپ گھر بیٹھے چند ہی ہفتوں میں آپ اس سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. دیکھا گیا ہے کہ ویب کا استعمال دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اسپیشلی جو نوجوان نسل ہے، ہماری نوجوان جو لڑکے لڑکیاں ہیں ان کے، وہ بھی ویب کا استعمال کر رہے ہیں. تو کیا یہ کسی حد تک نقصان دہ ہے یا نہیں ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں جب سے پاکستان میں ویپ آیا ہے، یہ انگریز کی سوچی سمجھی ایک سازش ہے کہ مسلم امہ کو کیسے تباہ کرنا ہے، ان کے نوجوانوں کو کیسے تباہ کرنا ہے. پاکستان میں اس ٹائم ویپ نہیں بن رہا. اگر ویپ آ رہا ہے تو آپ کے باہر ممالک سے آ رہا ہے، اور یہ انگریز کی سوچی سمجھی سازش ہے. اگر اس ٹائم میں یہ کہوں کہ حکومت پاکستان کو اس کے اوپر بہت بڑا ایکشن لینا چاہیے. پاکستان میں جس طرح تمباکو نوشی بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، ویپ بھی اسی تیزی کے ساتھ یہ پھیل رہا ہے. اور یہ کوئی اتنی سستی ڈیوائس نہیں ہے اگر آپ کہیں کہ جی 200 یا 300 کی آپ کو وہ ویپ مل جائے گا، تو ایسا نہیں ہے.
3500 سے لے کے 6000 10,000 تک آپ کو ویپ ملتا ہے, اور اس میں ہائی کوالٹی کی نکوٹین ہوتی ہے. بہت زیادہ ایسے مریض جو کہ تمباکو نوشی کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تمباکو نوشی سگریٹ چھوڑ دی ہے, ہم تو یہ ویپ استعمال کرتے اور یہ اس میں نکوٹین بہت کم ہوتی ہے. اگر آپ ریسرچز پہ جائیں, ڈاکٹر عفان کی ایک ویڈیو ہے, اگر آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھیں اس پہ, تو اس کی جو مقدار ہے ویپ میں بہت زیادہ ہوتی ہے بجائے سگریٹ کے. اگر آپ نے سگریٹ چھوڑنا ہے اور ویپ کا سہارا لینا ہے تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ سگریٹ ہی کنٹینیو رکھیں, کیونکہ ویپ آپ کو زیادہ نقصان دے سکتا ہے. نکوٹین بہت زیادہ مقدار میں ہوتی ہے, اور اس پہ بہت زیادہ کیٹیگوریکلی لکھا ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی ایڈکٹیو ہے. اور اس میں جو پف ہوتے ہیں, جیسے کہ آپ ایک سگریٹ یوز کرتے ہیں, ایک سگریٹ کے بعد آپ پینگ دیتے ہیں اور آپ بزی ہو جاتے ہیں. ویپ کا یہ کہ آپ کی 24 گھنٹے آپ کے جیب میں ہوتا ہے اور آپ ہر ٹائم پف لگاتے رہتے ہیں. ایسے نوجوان جو کہ ویپ کا استعمال کرتے ہیں وہ ایک دن میں 2 دن میں ویپ مکمل ختم کر دیتے ہیں. 5,000 پف 10,000 پف وہ ایک دن میں ختم کر دیتے ہیں. بجائے آپ سگریٹ چھوڑتے ہیں تو آپ اس سے ڈبل نشہ شروع کر دیتے ہیں. تو ویپ بہت زیادہ خطرناک ہے. میں یہ نہیں ریکمینڈ کرتا ہوں. میں بلکہ حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ پاکستان میں ویپ جس تیزی کے ساتھ ہمارے اسمگل ہو کے آ رہے یا امپورٹ ہو کے آ رہے, اس پہ پابندی لگنی چاہیے, کیونکہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے ہمارے نوجوان نسل کو تباہ کرنے کے لیے. اور ہمارا جو نوجوان نسل ہے کل کو وہ پاکستان کا ایک بہت بڑا سٹار آپ کہہ سکتے ہو بنے گا. تو اس لیے آپ کو پاکستان میں اس کا روک تھام ہونا چاہیے, اور خصوصاً خاص طور پہ ان بچوں کو بھی میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کسی بھی جگہ سے ویپ استعمال کرتے ہیں یا ویپ لیتے ہیں, آپ اس کی ریسرچ کریں, آپ ریسرچ بیس پہ جائیں اور اس کی اسموکنگ پہ بھی ریسرچ کریں, اس ویپ پہ بھی ریسرچ کریں, تب آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اسموکنگ سے زیادہ ویپ میں نکوٹین ہوتی ہے, وہ آپ کو زیادہ ایڈکٹیو بناتی ہے اور آپ کے رویوں میں تبدیلی آتی ہے. آپ گھر میں آپ کی روٹین ڈسٹرب ہوتی ہے اور آپ کے گھر والے آپ کی اس حرکتوں سے پریشان ہوتے ہیں. تو اگر آپ ویپ کا استعمال کرتے ہیں اور آپ اس کو چھوڑنا چاہتے, آپ ہمارے دی نیو لائف ریہیب سینٹر سے بھی مدد حاصل کر سکتے ہیں, اور وہ بھی گھر بیٹھے آپ چند ہفتوں میں ویپ کو جو ہے نا وہ ترک کر سکتے ہیں بغیر کسی تکلیف کے.